لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معرف الحدیث میں کتاب الرقاق کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے. اس کی حدیث نمبر 25 اور 26 میں 25, 26 اور 27 تینوں چھوٹی چھوٹی مختصر حدیث ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ان مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع. رواہ المسلم. آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے حدیث کا معنی، لیکن پھر بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کون فرماتے ہیں؟ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ پانی کی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے وہ کتنی ہے، یعنی کتنی مقدار پانی نے اس کی انگلی کو چھوا ہے. یہ کتنی بڑی گہری مثال ہے کہ دنیا سے ہم بس اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دریا ہو اور اس کے اندر انگلی ڈبوئیں اور دیکھیں کتنا پانی لگا ہے. تو اس کا مطلب دنیا ایک بہت مختصر ایک محدود سا ایک معاملہ ہے، ایک محدود سی زندگی ہے، محدود سے معاملات ہیں، اور اس کے لیے ہم اتنا کھپاتے ہیں. اور جو غیر متناہی اور لامحدود سلسلہ ہمارے لیے آنے والا ہے اس کے لیے ہماری مشقت اتنی نہیں ہے. اگلی حدیث بھی کچھ اسی طرح سے دنیا کے بارے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا. آپ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، دوبارہ آپ کے سامنے آ جائے گی. جو راستے میں مرا پڑا تھا اس وقت آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچے کو صرف 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ ایک بچہ بکری کا مرا ہوا پڑا تھا، آپ پاس سے گزرے، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ تھی. آپ نے انہیں سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی 1 درہم میں بھی اس بچے کو خریدے گا؟ انہوں نے عرض کیا ہم تو اس کو کسی قیمت بھر بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردار بچہ ہے. یہ اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت اتنی بھی نہیں ہے. ہمارے نزدیک دیکھیں مردہ بچے کی کوئی اہمیت نہیں ہے بکری کے بچے کی کہ ہم اسے خریدنا چاہیں، اور وہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے. تشریح میں فرماتے ہیں مولانا صاحب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں بندوں کی ہدایت اور تربیت کا جو بے پناہ جذبہ رکھ دیا. اس حدیث سے اس کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ راستہ چل رہے بکری کے ایک مردار بچے پر آپ کی نظر پڑی، گھن سے منہ پھیر کر نکل جانے کی بجائے آپ نے صحابہ کو متوجہ کیا. اس کی اس حالت سے ایک اہم سبق دیتے ہیں اور ان کو بتلاتے ہیں کہ یہ مردار بچہ تمہارے نزدیک جس قدر حقیر و ذلیل ہے اسی قدر اللہ کے نزدیک دنیا حقیر و ذلیل ہے. اسی لیے اپنی طلب و فکر کا مرکز اس کو بناؤ بلکہ آخرت کے طالب بنو. یعنی اس دنیا کو اپنا مرکز نہ بناؤ بلکہ آخرت کے طالب بن جاؤ. اور ایک پوائنٹ مفتی صاحب نے بڑا پیارا بیچ میں دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ چلتے بھی آپ نے کیا ایک چیز دیکھی اور اس سے دین سکھا دیا. تو ہماری بھی زندگی ایسی ہو جائے کہ ہم دنیا کے اندر جو معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے دین سیکھیں. چلے جی، آج ہمارا جو موضوع ہے سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر انشاءاللہ 40 سے شروع کریں گے اور 44 تک جائیں گے، یعنی 5 آیات ہم کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ اسے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آسانی عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرہبون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. ان 5 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو اپنے انعامات کیے ہیں ان کا کچھ تذکرہ کیا ہے. ہم شروع کرتے ہیں گرامر سے.
اور گرامر ترجمہ مختصر تشریح انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلے گی. کیا ہے جی پہلے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. چلیں جی یہاں تک پہلے دیکھیں اسے. یا بنی اسرائیل کیا ہے جی؟ یا بنی اسرائیل، ہاں جی ہاں جی، یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے، اور بنی اسرائیل کیا ہے؟ منادا، جسے پکارا جا رہا ہے، بنی اسرائیل. اب بنی اسرائیل کو کون حل کرے گا؟ یہ بنی اسرائیل کیسے بنا ہے؟ کیا تھا جی؟ بنو اسرائیل تھا. تو کیسے بنا بنی؟ تھا کیا؟ بنونا اسرائیلا. قاعدہ کیا؟ مرکب اضافی کا نون ڈراپ رہتا ہے، ٹھیک ہے. اب پیچھے آیا یا نے بنونا کو کیا کیا؟ نہیں، جر میں لے گیا. کوئی اور جواب؟ نصب میں لے گیا. دیکھیں بنونا بنینا بنینا، یا کیا کرتا ہے؟ مرکب اضافی کے مضاف کو نصب کر دیتا ہے. تو اس نے بنونا کو نصب کیا، ٹھیک ہے. نصب کے بعد قاعدہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم اور مثنیٰ میں سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے. وہ نون ڈراپ ہو گیا، کیا بچا؟ بنی. تو وہ بن گیا بنی. یا بنی اسرائیل، اور اسرائیل مضاف ہے، غیر منصرف اسم ہے، اس لیے وہ آپ کو حالت جر میں بھی زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے. اچھا اسرائیل کیا ہے؟ ہاں جی پڑھا تھا آپ نے آگے؟ چلیں ماشاءاللہ، یہ بہترین بات ہے کہ آنے سے پہلے وہ مطالعہ کر کے آئے ہیں اس کتاب میں. اسی کتاب میں اگلے پیج پہ ابن، اس کے بارے میں مزید تفاصیل لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ بعد میں دیکھ لیجئے گا، دیکھیے گا ضرور، مختصر سی ہیں. تو اسرائیل بیسیکلی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اسرا کا مطلب ہے عبد، بندہ، اور ایل عبرانی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو. تو کیا ہے؟ عبداللہ. اور اسرائیل کس کا خطاب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو دوسرا نام ہے وہ کیا ہے؟ اسرائیل. میں اسی کی تفسیر ایک دوسری عربی کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء میں 2 انبیاء ہیں جن کو 2 نام دیے گئے ہیں، جن کو 2 نام دیے گئے ہیں. ایک ہیں یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل کے نام سے دوسرا نام دیا گیا، اور دوسرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں مسیح کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے جی. باقی جو ہیں وہ القابات ہیں، جیسے خلیل اللہ اور کلیم اللہ، یہ کیا ہیں؟ خطابات ہیں، لیکن یہ باقاعدہ نام دیے گئے انہیں، اس نام سے انہیں پکارا گیا. یا بنی اسرائیل، یا ندا، بنی اسرائیل منادا. اب جو ہی جمع کی پکار آئی ہے تو اس کا مطلب آگے کوئی ان سے بات ہونے جا رہی ہے. اب وہ بات کیا ہے؟ اذکرو. ہاں جی یہ اذکرو پہچانے پہلے کون سا فعل ہے؟ ہاں جی کیسے پہچان رہے ہیں کہ امر ہے؟ دیکھیں واو الف نشانی ہوتی ہے ماضی کی، ماضی میں جمع کی نشانی ہے نا، ماضی میں جمع کی نشانی ہے. تو اس سے اور اس میں ڈفرنس کیسے کریں گے آپ؟ مجزوم ہے، یہ آپ کو شروع میں جو حمزۃ الوصل لایا گیا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ امر ہے، اور یہ مجزوم ہے. بالکل آپ نے درست پہچانا ہے، لیکن میں تھوڑا آپ کو اوپن کر کے لانا چاہ رہا تھا کہ مزید کیا علامات ہو سکتی ہیں. اذکرو. اچھا جی اس میں حرف اصلی کیا ہیں؟ کون سے باب سے ہے؟ باب کیسے پہچاننا ہے؟ اب اس کی طرف آتے ہیں. پہلے یہ دیکھیں اذکرو فعل مضارع کے کون سے صیغے سے بن رہا ہے؟ وہ نارمل بتائیں. یز سے تو بنتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ مخاطبین سے بنتا ہے. امر مخاطبین سے ہوتا ہے، حاضر جو ہوتے ہیں. تذکرون. اب پہچاننے کی کوشش کریں باب کون سا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ باب پہچانیں، اس لیے 5 آیات رکھی ہیں. یذکرون، فا عین لام کون کون سے ان میں؟ یہ فا ہے، یہ عین ہے، یہ لام ہے. عین کلمہ کی حرکت دیکھیں کون سی ہے؟ پیش ہے.
سلاسی میں آئے، عین کلمہ میں مضارع میں پیش کس کس پہ ہے؟ دو پہ ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پہ زیادہ تر صفات آتی ہیں، اور یہ صفت نہیں ہے، یہ کام ہے، عمل ہے. پھر کون سا بچ گیا؟ میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا کہ ہم اس کو باقاعدہ میں پیج بنا کے بڑے، جس طرح ہم نے بڑے پرنٹ کروائے تھے نا، ان کو دو پورشن میں تقسیم کر کے یہاں باقاعدہ پیسٹ کر دیں گے، تاکہ ہم اس طرح ریفرنس لے لیں. ہمارے سامنے ایک چیز رہے گی تو پہچانی آسان ہو جائے گی. تو اب کون سا باب ہے؟ نون. پھر باب نکل آیا. یذکرون، اور امر آپ کو بنانا آتا ہے کہ تا گرائیں گے، نون ڈراپ کریں گے، مجزوم کریں گے اور حمزۃ الوصل لے آئیں گے اس صورت میں کہ آپ کے پاس، آپ اس کو بول نہیں سکتے. دیکھ اب ہم اسے کیا ہے؟ بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی، ہم اسے پڑھ نہیں سکتے، پہلے ہی جزم کے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں حمزۃ الوصل لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. اذکروا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ذکر یذکر کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ دیکھیں یہاں پہ دو میننگ ہے، یاد کرنا اور نصیحت بھی اس کا مطلب ہے. اس کا مطلب نصیحت بھی ہے. کانٹیکسٹ بتائے گا کس معنی میں آ رہا ہے. اب اسی کو اگر اس میں لے جائیں باب تفعیل میں تو کیا بنے گا؟ ذکر یذکرو، اس کا مطلب ہوگا یاد کروانا، اور یہاں پہ ہوگا اس کا مطلب یاد کرنا. اذکرو، تم سب کیا کرو؟ یاد کرو. یاد کرو یعنی ایک ہے حفظ، سبق یاد کرو. یہ کون سے یاد کرو ہے؟ ریمائنڈ، سوچو، غور کرو، یاد کرو. اذکرو، کیا یاد کرو؟ چلیں جی، یہ فعل امر ہو گیا. نعمتی، نعمتن، نعمت آسائش، اور مرکب اضافی یا ہے متکلم، میری نعمت، اور یہ جمع ہے نعمت. میری نعمتیں کیا کرو؟ یاد کرو. یہ آپ کا کیا بن گیا؟ اس کا مفعول. اذکروا نعمتی، میری نعمت یاد کرو، اس کا مفعول بن گیا. آگے کیا ہے جی؟ اب آگے یہاں تک کلیئر ہوا؟ ایسی سنگل نام کے ساتھ ہے نا، التی انعمت علیکم، یہاں تک انعمت علیکم. کیا ہے جی؟ مادہ کیا ہے اس میں؟ پہلے یہ بتائیں فعل کون سا ہے؟ ماضی کے مضارع؟ ہاں جی ماضی، فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے. مضارع میں آپ کے پاس کیا ہے؟ یا علامت ہے، نون علامت ہے، تا علامت ہے، اور کیا ہے؟ اب یہ کون سا ہے؟ صیغہ کون سا ہے؟ دیکھیں پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں. تو، تا ساکن، تا اور تی، یہ چار ہیں. یہ ان میں سے تا واحد مخاطب مذکر، تی واحد مخاطب مؤنث، اور تا ساکن واحد مؤنث غائب، اور تو میں. انعمتو، میں نے کیا کیا؟ میں نے انعام کیا. نون عین میم مادہ ہے. اب باب کیسے پہچاننا ہے، کون سے باب میں ہے، اس پہ غور کریں. یہ میں چلیں آپ کو، چلے ایک آئیڈیا اس میں ہے کہ عین، نون عین میم تین الفاظ ہے نا، ثلاثی تین پہ ہوتا ہے. یہ کتنے ہیں؟ تا کو چھوڑ دیں، دیکھیں یہ سیغے کا ہے، اس سے علاوہ گنے آپ کتنے ہیں؟ چار. تو کنفرم ہو گیا کون سا ہے؟ مزید ان میں سے ہے. اب مزید ان میں سے ان میں سے کون سا ہے؟ یہ نہیں ہے. تشدید موجود ہے اس میں، کسی پہ تشدید ہے؟ نہیں ہے. اس میں حمزہ موجود ہے ایک ایکسٹرا، وہ بھی نہیں ہے. سین تا بھی نہیں ہے. پھر تشدید آ رہی ہے، وہ بھی نہیں ہے. اس میں بھی کہیں آگے الف نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے. تو پیچھے بچہ کون سا ہے؟ افعل یفعل. مضارع کیا بنے گا؟ انعم ینعم. انعم ینعم، انعامن اس کا مصدر ہے، انعام کرنا، نعمتیں دینا. انعم. تو ماضی واحد متکلم، اس کا فاعل کون ہے؟ انا. انعمتو، میں نے انعام کیا. کس پر کیا؟ علیکم. کم جمع کا ہے، چونکہ خطاب جمع کے ساتھ ہے. تم سب پر میں نے انعام کیا. اب یہ کیا کہلائے گا؟ متعلق. یہ متعلق فعل. کیوں متعلق فعل کہلائے گا؟ آگے حرف جر ہے، حرف جر ساتھ ہو تو وہ متعلق کہلاتا ہے، وہ مفعول نہیں کہلاتا. اچھا یہ ہو گیا فعل بفاعل انا
واحد متکلم فعل ماضی ہے یہ، اور مزید میں سے آ رہا ہے، علیکم متعلق یہ ہے اس میں موصول. جب اس میں موصول کنیکٹر آتا ہے تو پھر اس کے ڈاؤن سٹریم پہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا صلہ ہوگا. تو یہ پورا صلہ ہے. اچھا یہ بن گیا صلہ. اب یہ صلہ اور موصول، اس میں موصول دونوں بن کے کچھ بننا چاہ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ غور کیجئے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے نعمتیں، میری نعمتیں یاد کرو. وہ کیسی نعمتیں ہیں؟ التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہیں. تو جو سے مراد کیا ہے؟ یہ نعمت کی صفت آ رہی ہے، یہ نعمت کی پوری صفت ہے یہ پورا جملہ. کیسی نعمتیں؟ جو میں نے تم پر کی ہیں. ٹھیک ہے آگے چلیں جی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اوفی بعہدکم ساتھ ہی ہے نا، اوفی بعہدکم. چلے یہاں تک. ہاں جی. اوفو کون سا فعل ہے یہ؟ ہاں جی فعل امر ہے. کیسے پہچانا سیم بھائی آپ نے؟ واو حرف عطف ہے، عطف اسی کے ساتھ ہے کہ یاد کرو اور کیا کرو، اس کے ساتھ دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے. یہ فعل امر ہے. حرف اصلی کیا ہے اس کے اندر؟ واو فا یا. اب یا آنے سے مطلب یہ ہو گیا کہ یہ اب غیر صحیح فعل ہو گیا چونکہ اس میں سے حرف علت آ گیا. اچھا جی اب باب کون سا ہے؟ وہ ہے یا یہ ہے؟ ہاں جی یہ امر بن رہا ہے اس سے. توفونا، تا ڈراپ کریں، نون ڈراپ کر دیں، نہیں پڑھا جا رہا تو اس کا ہم حمزۃ الوصل لے آئیں گے. ایک حمزۃ الوصل پہ حرکت کون سی آئے گی؟ فا عین اور لام، یہ پیش ہے نا عین کلمہ پہ، وہ اس پہ آ جائے گی. اوفو ثلاثی مزید ان میں سے ہے اوفا یوفی. اوفا یوفی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ پورا کرنا، ٹو کمپلیٹ. تو امر بن رہا ہے، ان سب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ زبر ہے پیش ہے؟ ہاں جی اوفو، وہ حمزۃ الوصل لایا گیا جو اوریجنل ہے اس کا باب کا. اوفو تم سب کیا کرو، وَأَوْفُوا تم سب پورا کرو، تم سب مکمل کرو. کیا کرو؟ بِعَہْدِی، عہد وعدہ، معاہدہ، عہدی میرا وعدہ. تم سب پورا کرو وہ وعدہ جو تم نے مجھ سے کیا ہے. آگے کیا ہے؟ اوفی بعہدکم. یہ اوفی کیا ہے؟ اوفی اس کا واحد متکلم فعل مضارع. اوفی، اوفی میں پورا کرتا ہوں، میں پورا کروں گا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسے امر بنایا گیا اس کا کہ میں ضرور پورا کروں گا. اوفی یعنی اپنے اوپر لازم کیا، اللہ نے خود کو حکم دیا کہ اوفی میں پورا کروں گا یقیناً. کیا؟ بعہدکم تم سب کا وعدہ، یعنی جو وعدہ تم سب سے کیا گیا میں وہ پورا کروں گا. اچھا یہ کہلاتی ہے ترغیب. ان آیات میں اللہ نے یہود کو کیا ترغیب دی تھی. وہ اس کا میسج آگے آ رہا ہے. وہ ترغیب کس بات کی دی تھی؟ ترغیب و ترہیب. یہاں تک ترغیب تھی اور آگے کیا ہے؟ ترہیب. ترغیب کیا ہوتی ہے؟ رغبت دینا، تلقین کرنا. اور ترہیب کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی ڈرانا. ترغیب و ترہیب ایک حدیث کی کتاب ہے پوری، یعنی ان میں انہوں نے وہ احادیث اکٹھی کی ہوئی 4 جلدوں پہ ہے جس کے اندر ترغیب کی احادیث ہیں اور ترہیب کی یعنی ڈرانے والی دونوں احادیث کو جمع کیا. 4 جلدیں بہت بہترین. اور پھر صحیح مسلم صحیح بخاری کی الگ سے ایک کتاب ہے جس کے اندر ان سے اکٹھے کیے گئے ہیں. لیکن جو بڑی کتاب ہے اس میں ساری احادیثوں میں سے جس کتاب میں بھی ہے نا وہ انہوں نے اس میں اکٹھی کی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ابھی آ رہا ہے وہ کتب کا میلہ
تو جو دلچسپی رکھتا ہے کتابوں کے انشاءاللہ ہم باہر ہوں گے وہ وزٹ کر سکتا ہے. اچھا جی, اوف بعہدکم, آگے کیا ہے؟ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونِی. ہاں جی, اس کو حل کریں. ایایا کیا ہے؟ ایا شروع میں کیوں آتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. جب مفعول ضمیر شروع میں لائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک ضمیر اٹیچ لفظ آتا ہے ایا, جو مفعول شروع میں لانے سے صرف کا ترجمہ ہو جاتا ہے, یعنی تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اب تاکید کیسے پیدا ہوتی ہے آگے ذرا اس کو مزید کھول کے دیکھتے ہیں. اوریجنل مادہ کیا ہے؟ راہا با. باب کون سا ہے؟ پہلے اس کا مضارع نارمل بنائیں. ترہبونا, ترہبونا, فا عین لام کلمہ ہے. عین کلمے پہ کون سی حرکت ہے؟ زبر ہے. اور زبر والے کون کون سے ہیں؟ دو ہیں. فتح یفتح, سمیع یسمع, دو ہیں. مضارع میں دیکھیں عین کلمہ پہ جو حرکت آ رہی ہے تو کون سا باب ہے؟ اب یہ پہچانا میں آپ کو بتاتا ہوں. کون سا لکھا ہو جی وہاں؟ سین. رہیبہ یرہبو, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی, ڈرنا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈرنا, خوف زدہ ہونا. کیا ہوتا ہے جی؟ خوف زدہ ہونا. اب یہ امر دیا جا رہا ہے ان کو. امر کیسے بن رہا ہے جی؟ اس کو نون کو فی الحال ڈیلیٹ کریں, فا کو بھی ڈیلیٹ کریں. کیا بن گیا؟ ارہبو, تم سب کیا کرو؟ ڈرو, تم سب ڈرو. یہ فا زائدہ ہے. فا زائدہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پیچھے کوئی اس فا کے آنے کی وجہ نہیں ہے, تو یہ فا ایک ایکسٹرا فا ہے. سو فرہبو, تم سب ڈرو. اب آگے نون ہے اور نون کے نیچے کیا ہے؟ زیر. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اس دن بتایا تھا میں نے آپ کو. کیا یہ ہوتا ہے نا, تو نون زیر, فرہبونی. اچھا قربان جائیں, آیت کا ترجمے پہ غور کریں. تاکید بات ہو چکی ہے, تم مجھی سے ڈرو. پھر دوبارہ کہا گیا ہے تو مجھی سے ڈرو. ڈبل ہے ترجمہ اس کا اردو میں. آپ جائیں گے نا قرآن میں, ترجمہ ہے مجھی سے ڈرو تم, کیونکہ پہلے تاکید آ چکی ہے. ایاک نعبد, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّایَ, یہ یا متکلم والا ہے, وہ شروع میں لایا گیا. تم سب ڈرو مجھی سے. پھر آگے دوبارہ کہا گیا مجھی سے, یعنی کہ صرف اور صرف مجھی سے ڈرو اور کس سے نہ ڈرو. آگے کیا ہے جی؟ یہ آیت یہاں ختم ہو گئی. وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ, یہ عطف ہے آگے. وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ, اور تم مجھی سے ڈرو. اس کے بارے میں جی واو فا یا وفاء, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل کرنا. اوفا یوفی باب افعال ہے اس کا. یہ آپ نے سنا ہوگا یہاں پہ ارہاب, سنا ہے؟ ہاں جی, نہیں, یہ دہشت گرد کو کیا کہتے ہیں؟ ارہابیون. ہذا ارہابی, یہ کیا ہے؟ دہشت گرد ہے. جو ہم کہتے ہیں ٹیررسٹ, اس کی عربی کیا ہے؟ ارہابیون, ٹیررسٹ ہے. اور ارہابیون جمع اس کی ہو گئی. اچھا, یہ کیسے ارہاب بن رہا ہے؟ یہ باب افعال میں جائے گا. رہیب یرہبو, ڈرنا, اور ارہب یرہبو, ڈرانا. سو کہتے ہیں یہ ارہاب ہے, دہشت گردی کر رہا ہے, دہشت پیدا کر رہا ہے, دہشت ٹیررائز کر دینا. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں چلا جاتا ہے. اب اس سے آئیں رہبانیتن. کیا رہبانیہ؟ ہاں جی, گوشہ نشین. بڑا پیارا لفظ ہے, کچھ سخت لفظ لے کے آئیں. اللہ کے بے حد خوف سے دنیا اور سب کچھ چھوڑ کے تو موالی بن جانا, اور اللہ نے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کیا ہم سے. یعنی بالکل دنیا شنیا چھوڑ کے, کوئی کمانا نہیں, کوئی بیوی نہیں, کوئی بچے نہیں, سب بیٹھے ہیں جنگل کے اندر, صوفی بن گئے جی ہم ولی ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ رہبانیت اختیار کر لینا.
جس طرح عیسائی جو ہے وہ کرتے ہیں، کیا راہب بن جاتے ہیں۔ راہب سے مراد کیا ہے؟ ڈر، اللہ کے ڈر سے ساری کچھ چھوڑ دینا، جو دنیا کی لذات ہیں نارمل اٹھانی وہ بھی چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ تو وہ وہیں سے اسی سے ہے کہ ڈر کی وجہ سے کرنا، رہبانیت، یہ جو رہبانیت اختیار کر لی فلاں نے۔ بہرحال آگے کیا ہے جی؟ وَآمِنُوا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، الارم لگایا ہوا ہے نسیم بھائی؟ چل رہا ہے؟ اچھا جی، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، لِمَا مَعَكُمْ۔ اب یہ آپ دوبارہ حل کریں، کیا ہے جی؟ وَآمِنُوا، واو حرف عطف، کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے اس کا؟ اسی امر کے اوپر، بات چل رہی ہے آگے، یعنی بھی ان کو احکامات چل رہے ہیں۔ وَآمِنُوا، حمزہ میم نون مادہ، آمینو فعل امر، کون سا باب ہے یہ ان میں سے؟ ثلاثی ہے کہ مزید ہے؟ دیکھیں جو ہی آپ کو شروع میں دو حمزے اکٹھے آ جائیں نا، آ، تو پھر کیا؟ مزید میں سے ہے، اس کا مطلب دو حمزے اکٹھے آئے ہیں۔ یہ حمزہ باب والا ہے، یہ تھا آمنا یؤمنو، ایمان لانا، اور تؤمنون کا امر بنا، کیا جی؟ تؤمنون، تا ڈراپ ہو گئی، نون بھی ڈراپ ہو گیا، نہیں پڑھا جا رہا، الف لایا گیا، اور یہ جو واو تھا بیسیکلی اوریجنل حمزہ تھا، واو صرف کرسی دی گئی پیچھے پیش تھی، تو وہ دونوں حمزے مل کے کیا بن گیا؟ آمینو، تم سب ایمان لاؤ، تم سب ایمان لاؤ۔ اچھا ایمان جو ہی لانا ہوتا ہے تو وہ با کے ساتھ آتا ہے۔ اچھا جی، با حرف جر ساتھ ہے، ما کون سا ہے یہ؟ با موصولہ، ما موصولہ، ایمان لاؤ جو پر، اب موصولہ آئے گا تو صلہ بھی ہوگا۔ یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی، مضارع اور باب پہچانے، فعل ماضی، تو پیش لگا دیں، انا فعل ماضی کی علامت ہے۔ انزلتو، باب کون سا ہے؟ ہاں جی، افعل والا، افعلتو، انزلتو، میں نے اتارا، انزلتو میں نے اتارا، یعنی ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا۔ یہ صلہ ہے کس کا؟ ما کا، اور یہ پورا متعلق بن رہا ہے آمینو کے۔ اچھا میں اسے متعلق کیوں کہہ رہا ہوں نسیم بھائی؟ ہاں جی، حرف جر کی وجہ سے میں متعلق کہہ رہا ہوں کہ اس میں موصولہ پہ حرف جر آ گیا اور اب وہ پورا متعلق بن رہا ہے آمینو کے۔ آگے مصدقن، یہ اس ماں کا حال کہلاتا ہے، اس ماں کا کیا ہے؟ حال، اور یہ حالت نصب میں ہے۔ اچھا مصدقن سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، تصدیق کیا ہوا، جس کی تصدیق کی جاتی ہے، اور یہ اشارہ کس طرف ہے؟ قرآن پاک کی طرف۔ آمینو بما انزلت مصدقن، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے۔ اچھا تصدیق کس کی کرنے والا ہے؟ لام حرف جر، ما موصولہ، معکم جو ان کے پاس ہے، جو تم سب کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں، معکم خطاب ہو رہا ہے نا، اللہ عز و جل بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں کہ جو تم سب کے پاس ہے۔ اچھا وہ تصدیق کیا ہے؟ یعنی مصدقن ہے کس چیز کے لیے؟ لما معکم، جو تم سب کے پاس ہے، کیا ہے؟ تورات، تورات کی تصدیق کرنے والا قرآن، جو کچھ تورات میں ہے اس کی تصدیق ہے قرآن کے اندر، تو تم اس پر ایمان لاؤ۔ آگے کیا ہے جی؟ وَلَا تَكُونُوا، اس کو حل کریں جی، واو حرف عطف، اور مزید کیا کرو؟ لا کون سا ہے یہ؟ لا نفی اور لا نہیں دو ہیں، یہ کون سا ہے؟ لا نہیں ہے۔ کیوں لا نہیں ہے؟ نہیں، آگے تکونون کا نون ڈراپ ہو کے مجزوم ہوا ہے، لا تکونو، مت ہو جاؤ، یعنی اب اس میں کیا ہے؟ ہو جانا، ہو جاتا ہے، ہو جائے گا، مت ہو جاؤ تم سب، لا تکونو، انتم اس کا فاعل ہے، اس کا بھی انتم فاعل ہے، اس کا بھی انتم فاعل ہے، پچھلی آیات میں بھی انتم فاعل تھا، اور انزلتو میں انا فاعل ہے۔ ولا تکونو، اور تم سب مت ہو جاؤ، کیا نہ ہو جاؤ؟
اول کافر بہی. اچھا یہ ہے اول حالت نصب آ رہا ہے. جیسے کانا یکون آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. خبر اس کی نصب جاتی ہے. اس کا اسم کون ہے؟ وہ انتم اس کے اندر موجود ہے. خبر یہ نصب بتا رہا ہے خبر ہے. اور اولا یہ جو اس طرح سے کاؤنٹنگ آتی ہے یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتی ہے. یعنی اول المسلمین، اول الطالب، اول الطلاب، یعنی طلاب میں سب سے پہلا. تو اول کافرن جر جا رہا ہے، نکرہ ہے. اب کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ ولا تکونوا اول کافرن، اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. کس کا؟ با حرف جر کس کا؟ اسی مصدقن کا. یعنی اس قرآن کے تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. اس میں کیا ہے کہ حالانکہ قرآن پہلے قریش پہ آ چکا تھا، قریش پہلے انکاری تھے، لیکن یہ وہ پہلے انکاری ہیں مصدقا لما معکم، کہ تم لوگوں کے پاس تو خبریں ہیں، تو اہل کتاب میں سے تم سب سے پہلے انکاری بن رہے ہو، تم وہ کام نہ کرو. آگے ولا تشترو بی آیاتی بی آیاتی ثمنن قلیلا. یہاں سے آگے. اچھا جی، واو پھر حرف عطف اگلی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہ بھی نہیں ہے اور یہ کون سا ہے؟ یہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ آگے مجزوم ہوا ہے. اشترا یشتری، اشترا یشتری. افتعل باب افتعال، افتعل یفتعل. دیکھیں فاعل نام کلمہ ہے نا. یہ مجھے کیوں اندازہ ہوا؟ یہ اس لیے کہ 3 مادے ہیں اور یہاں پہ اگر میں 3 نکالوں تو یہ تا کدھر سے آیا ہے؟ اصل مادہ تو ہے شین، را اور یا، شرا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بن رہا ہے اشترا یشتری ٹو پرچیز. تو ولا تشترو، تشترونا اس کا امر بن رہا ہے اور نہیں کے اندر کیا ہے؟ وہ مجزوم ہو جاتا ہے، نون ڈراپ. ولا تشترو، اور تم سب کیا کرو؟ اچھا تشترو کا مطلب کیا ہے؟ بیچنا. ولا تشترو مشتری بیچنے والا، ولا تشترو، اور مت کیا؟ بیچو. اور مت بیچو، کیا نہ بیچو. یہ با کیا ہے؟ اب با کیوں آیا یہاں؟ دیکھیں آیاتی میری آیات، اور با صلے میں آتا ہے کس چیز کے بدلے میں؟ جیسے ہے نا اشتریتو ب100 ریال، میں نے کیا کیا؟ بیچا 100 ریال کے بدلے میں، جس چیز کو بھی بیچا. اب یہاں پہ جس چیز کے بدلے میں بیچنا ہے وہ آگے آ رہا ہے. تو مت بیچو میری آیات کو، ثمنن قیمت ہوتا ہے، قلیلاً چند، یعنی تھوڑی قیمت پر بھی میری آیات کو مت بیچو. یعنی یہ جو علماء مال لے کے فتوے جاری کر دیتے ہیں، یہ بیسیکلی اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنے والی بات ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے کہ دنیاوی فائدے کے لیے یا حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ان کی مرضی کے فتوے دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ان علماء کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو ایسا کرتے ہیں یا کر رہے ہیں. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو چند ٹکوں کے عوض مت بیچو. آگے کیا ہے جی؟ تھوڑی سی قیمت، ثمنا قیمت، قلیلا یہ عام ترجمے میں کر لیں چند ٹکوں کے عوض مت بیچو اس کو. یعنی دنیاوی تھوڑے سے فائدے کے لیے تم اتنا بڑا نقصان کر رہے ہو. آگے کیا ہے جی؟ وَإِيَّايَ، یہ وہی سیم پیٹرن ہے. وَإِيَّايَ جو ابھی ہم نے پڑھا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِي، وہی نونز کے نیچے زیر ہے نا، سیم وہی پیٹرن ہے. وَإِيَّايَ، اور ڈرو، اور پرہیزگاری یعنی ڈرو، یہ بھی ڈرنے ہیں لیکن اس ڈر میں اور اس میں تھوڑا فرق ہے. وہ اچھا راہب یرہبو کا جو وہ خوف ہے نا، وہ خوف ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت سے کپ کپی طاری ہو جانا، اللہ کی عظمت اور جلال سے ڈرنا. یہاں پہ کیا ہے؟ پرہیزگاری والا ڈرنا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِي، اتقا یتقی، تتقونا اس کا فعل امر بن رہا ہے. تم سب کیا؟ پرہیزگاری اختیار کرو میری اور صرف میری. ریپیٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے وَإِيَّايَ کیا.
کہ وہ پہلے یا آیا پھر نون کے نیچے زیر نہیں آ رہا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون وقایا، جو متکلم کے لیے آتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی ایک ہی ہے. تقویٰ تو بیسیکلی وہ ہے نا، اس کا مصدر ہے. آگے کیا ہے جی؟ ولا. اب دیکھیں یہ ساری باتیں بنی اسرائیل سے چل رہی ہیں اور سب ان کو حکم دیے جا رہے ہیں. آگے کیا ہے؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل. یہاں تک اس کو کہہ رہے. واو حرف عطف لا لائے نہیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تلبسونا سے نون ڈراپ ہوا ہے، تلبسونا. اب یہ باب کون سا ہے؟ اوریجنل مادہ ہے لام با سین. ہاں جی لبسا جی دیکھیں یلبسونا سین پہ پیش ہے نہیں، آخری پیش ہے نا جو لام کلمہ ہے. لام کلمہ پہ پیش کہاں ہے؟ حسیبہ یحسبو ہے، کرومہ یکرومو ہے پیش والا، ضربہ یضربو ہے، سب ہی ہیں. لیکن اگر آ جائیں اب با پہ عین کلمہ پہ، اس پہ یہاں پہ کیا ہے؟ زیر ہے. وہ زیر والے کتنے ہیں؟ حسیبہ یحسبو، ضربہ یضربو، دو ہیں صرف. تو کون سا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی نہیں آپ اس میں دیکھیں نا، مضارع میں دیکھیں. ایک منٹ. تلبسونا، تلبسونا مضارع میں دیکھیں. میں اس کا واحد لکھ دوں تو یلبسو. اب یلبسو کے اوپر دیکھیں کون سا ہے؟ یحسبو اور یضربو دو ہیں. یہ بات یاد رہے کہ ان دونوں سے بہت کم آتے ہیں. یہ تو صفت ہے اور اس سے آتے ہی کم ہے. اور بچا کون سا؟ باب ذات، ضربہ یضربو. یہ بات یعنی یہ آہستہ آہستہ بیٹھ جائے گی. اس پہ صفات آتی ہیں اور یہ ویسی کاؤنٹنگ میں کم آتے ہیں. کوئی قرآن پاک میں نے سنا ہے 10 یا 12 ہیں ٹوٹل. تو کتنے بچ گئے؟ ایک بچ گیا ہمارے پاس یضربو. تو باب ذات سے ہے ضربہ یضربو. لبسا یلبسو کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ چھپا دینا. اچھا چھپا دینا کس طرح؟ یہ وہ والا چھپانا نہیں ہے، نیگیٹو والا چھپانا نہیں ہے. یہ چھپانا ہے یعنی اب میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو میں نے چھپایا ہے نا، یہ پازیٹیو ہے. نہیں ڈھانپ دینا کسی چیز کو. یہاں اس کے نیگیٹو مینٹ جنریٹ کسی وجہ سے ہو رہے ہیں. ولا تلبسوا الحق. الحق کون کیا ہے جی؟ مفعول. اس فعل کا یہ مفعول کیوں ہے؟ حالت نصب میں ہے، منصوب ہونے کی وجہ سے اس کا مفعول ہے. ولا تلبسوا الحق، اور حق کو مت چھپاؤ فی الحال ترجمہ. لیکن بالباطلی، باطل کے ساتھ حق کو گڈ مڈ نہ کرو، مکس اپ نہ کرو. یہاں وہ چھپانا ہے کیا ہے؟ کیونکہ جو چھپانے والی بات ہے وہ آگے آ رہی ہے، جو پیور چھپانا ہے. یہاں کیا ہے؟ الحق بالباطلی، سچ کو جھوٹ کے ساتھ کیا مکس اپ کر دینا. یہاں یہ ترجمہ اس با کی وجہ سے چونکہ آگے آ رہا ہے متعلق، اس کی وجہ سے ترجمہ کیا ہو گیا؟ اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، مکس مت کرو، اس کو آپس میں اتنا مکس کر دو کہ سمجھ نہ لگے. علماء نے اس کا ترجمہ ایک جگہ میں پڑھا تھا، یہ بھی لکھا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا پروپیگنڈا کرنا، کہ سچ اور جھوٹ کو اتنا گھما پھرا دو کہ بات سمجھ ہی نہ آئے، تو وہ کام نہ کرو. آگے کیا ہے؟ تکتمو. اب دیکھیں یہاں پھر بالباطل نہیں آیا. کیا ہے جی؟ اس کے اندر مادہ نکالیں. کاف تا میم اور تکتمونا. یکتمو لکھ دیتا ہوں میں پہلا. یکتمو کون سا باب ہے جی؟ پھر آپ کو بچ گئے یکرومو اور ینصرو. نہیں یکتمو ہے نا، نون بچ گیا کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ صفات ہیں اور یہ صفت نہیں، یہ ایک کام ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. یہ ہے وہ چھپانا، کسی چیز کو یعنی کسی انفارمیشن کو چھپا لینا. تو وہ کہا گیا، ان کو امر دیا گیا ہے. تکتمونا سے نون ڈراپ ہو گیا چونکہ نہیں آ رہا ہے نا. اچھا یہ نہیں ہے، کیسے نہیں ہے؟ یہ عطف ہے کس کا؟ لا کا. یہ واو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وتکتمو
اور تم سب کیا کرو؟ نہ چھپاؤ. کیا نہ چھپاؤ؟ الحق کا، یہ مفعول ہے تکتمون کا، اور تم سچ کو مت چھپاؤ. آگے کیا ہے جی؟ یہ ختم ہو گئی یہاں پہ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ تعلمون. اب یہ واو حالیہ ہے، حال بیان کر رہا ہے. انتم مبتدا اور تعلمون خبر. انتم چونکہ مبتدا جمع مخاطب ہے، تعلمون جمع مخاطب کا اسی کا، اور تم کیا ہو؟ جانتے ہو. یعنی اس مت گڑمٹ کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ حق کو، جبکہ تم سب کیا ہو؟ جانتے ہو. تمہیں سب معلوم ہے، اللہ نے تمہیں تورات میں یہ باتیں بتا دی. آگے کیا ہے جی؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا وَارْکَعُوا مع الراکعین. ہاں جی، واو پھر وہی عطف چل رہا ہے. ابھی بات دیکھیں، اگر آپ احکامات گننے شروع ہیں جو ان کو منع کیا گیا، چونکہ جو نہیں ہوتا ہے نا، یہ بھی حکم ہے. کیا ہے؟ ایک ہے نفی اور ایک ہے نہیں. نہیں کا مطلب ہے کسی چیز سے ان کو منع کیا جا رہا ہے. وَأَقِیمُوا، یہ کون سا فعل ہے جی؟ فعل امر سیم، اور نون ڈراپ ہوا ہے. اور کیا ہے؟ تقیمون سے بنا، اور اقامہ یقیمو باب افعال. یہ یقیمو کیوں بنا؟ اقوامہ یقویمو، واو پہ زیر آ رہی تھی، اس زیر کی وجہ پیچھے خالی تھا، وہ زیر پیچھے چلے گئی اور خود چینج ہو گیا. اقامہ یقیمو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھڑا کرنا، قائم کرنا. اور اگر یہ آ جائے اس میں قامہ یقومو، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا. یعنی قمت میں کھڑا ہوا، اور اقمت میں نے کھڑا کیا. لیکن یہاں پہ چونکہ نماز کے ساتھ تعلق ہے، تو نماز کو کھڑا کرنے سے مراد کیا ہے؟ نماز کو پورا پورا ادا کرنا، اچھی طرح ادا کرنا. وَأَقِیمُوا، اور تم سب کیا کرو؟ قائم کرو. الصَّلَاةَ مفعول چونکہ نصب ہے، مفعول ہے اس فعل کا، اور نماز کو قائم کرو. آگے کیا ہے؟ حمزہ تا یا مادہ باب افعال. آتا یوتی، کیا مطلب ہے؟ دینا. اور فعل امر آتو، اور تم سب کیا کرو؟ دو، ادا کرو. تم سب ادا کرو. پھر مفعول کیا ادا کرو؟ زکات، الزکاۃ نصب، اور تم سب زکات ادا کرو. واو حرف عطف، پھر حکم ہے. را کاف عین مادہ، کون سا باب ہے جی؟ آپ دیکھیں، فا عین لام، عین کلمہ پہ پیش ہے مضارع میں. یکرمو ہے، یفتح ہے، کیا ہے جی؟ باب فا ہے. رکع یرکعو، رکوع کرنا. ورکعو، اور تم سب کا کرو، رکوع کرو. کیا؟ مع حرف جر. راکعون، دیکھیں راکعون اسم الفاعل، راکعون اسم الفاعل رکوع کرنے والا، اس سے جمع ہے راکعون، اور راکعین جر چلا گیا مع کی وجہ سے. اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس سے کیا مراد ہے؟ نماز کی بات تو پہلے ہو گئی. ہاں جی، با جماعت نماز ادا کرو. اس سے علماء نے لیا ہے کہ نماز واجب ہے با جماعت ادا کرنا. ورکعوا مع الراکعین، یہاں تو ہے نماز قائم کرو. آگے کیا ہے؟ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس سے ایک اور مسئلہ بھی علماء نے لیا ہے کہ مسجد میں داخل ہوں، امام جس بھی حالت میں ہو، آپ چلے جائیں. باسا اوقات آپ نے دیکھا ہے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ اٹھے، یا وہ تشہد میں بیٹھا تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، یا وہ مجھے بتائیں، اور امام سجدے میں، آپ سجدے میں چلے جائیں، سجدے کا ثواب تو مل گیا آپ کو. ہاں جی، نہیں، بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں اور امام صاحب جس بھی حالت میں ہوں، فوراً جڑ جائیں، انتظار نہ کریں. ورکعوا مع الراکعین، انہوں نے وہاں یہی دلیل پیش کی ہے، ورکعوا مع الراکعین. آگے کیا ہے جی؟ آخری آیت انتہائی اہم. مورونا، ہاں جی، بالبری
وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. یہاں پہ سٹاپ ہے نا جی؟ جی آگے افلا تاکلون. ہاں جی کیا ہے جی؟ کوشچن کیا گیا. حرف استفہام. کیا تأمرون کون سا صیغہ ہے؟ حمزہ میم را مادہ. امرا تأمرون میم پہ بھی پیش را پہ بھی پیش، دو ہی ہیں، کارما اور ناصرہ. کارما نہیں ہے، نون ہے، ناصرہ. امرا یامرو حکم دینا. تأمرون تم سب کیا ہے؟ حکم دیتے ہو. اب جب حکم دینے کی بات ہوتی ہے تو وہ با سے آتی ہے، اور یہ مفعول ہے. لوگوں کو حکم دیتے ہو، ناسا منصوب ہے. اور تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو کس چیز کا؟ بالبر. یہ متعلق فعل، متعلق فعل بالبر، بر نیکی. اور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. واو حرف عطف اسی کے ساتھ جڑا ہوا کہ ایک تو حکم دے رہے ہو، دوسرا کیا کر رہے ہو؟ نون سین یا مادہ ہے، سمیہ سے ہے. سمیہ یسمعو، نسیہ ینسا. ینسا یہ جو ہیں آپ کے ناقص فعل ہیں نا، جن کے اندر یا آ رہی ہوتی ہے آخر میں، وہ پیش ہٹ جاتی ہے ان کی. نسیہ ینسا، غشیہ یغشا، اس طرح سے. تو تنسونا کیا مطلب جی؟ تم سب بھول جاتے ہو. کس کو بھول جاتے ہو؟ انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ انفسا حالت نصب ہے، اور تم سب بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. واو حالیہ ہے، مبتدا سے شروع ہو رہا ہے. انتم یہ حال بیان کیا جا رہا ہے کہ تم یعنی حکم تو دیتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو. کیا وجہ کیا ہے؟ وانتم اور تم سب. تا لام واو تلا یتلو تلاوت کرنا، تتلونا یہ باب ناصرہ ہے. تلا یتلو، تلا یتلو واو کی وجہ سے غیر صحیح فعل ہے، تو وہ قواعد اپلائی ہو کے بن گئے تتلونا. تو تم سب تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو. یعنی کیا پڑھتے ہو؟ الکتابہ، ان کی اپنی کتاب جو تھی. افلا تاکلون حمزہ استفہام، فا یہ عطف ہے. لا نہیں ہے کہ نفی ہے؟ نفی ہے، کیونکہ آگے صیغہ پورا ہے. عین کاف لام اکلا اکلا یا اکلو، ضرب یضرب پہ تاکلونا، پھر وہی انتم اس کا فاعل ہے، اس کا بھی انتم فاعل ہے، اس کا بھی انتم فاعل ہے، اس کا بھی انتم فاعل ہے. افلا تاکلون اور تم کیا عقل نہیں رکھتے؟ نہیں جی یہاں تک بات ہوئی. اسی کے بارے میں بس چھوٹی سی مختصر سی اس کی تشریح جو آسان ترجمہ قرآن سے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی تھی بلکہ ان کے ساتھ امن کا معاہدہ بھی فرمایا تھا. لہٰذا اس مدنی صورت میں زیر نظر آیت نمبر 143 تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جس میں انہیں اسلام کی دعوت بھی دی گئی اور ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ان کی بدعنوانیوں پر متنبہ بھی کیا گیا. شروع میں ان کو یاد دلایا گیا. اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اس لیے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے. سب سے پہلے ان کو یاد دلایا گیا ہے. شروع میں ان کو یاد دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے انعامات فرمائے تھے. ان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہو کر اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ نے ان سے لیا تھا. وہ تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں گے. لیکن انہوں نے تورات پر عمل کرنے کی بجائے اس کی منمانی تعویلیں شروع کر دیں اور اس کے احکام کو بدل ڈالا. چونکہ اس طرز عمل کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حق کو قبول کرنے کی صورت میں انہیں اپنے ہم مذہب لوگوں کا ڈر تھا، وہ کہیں ان سے بدظن نہ ہو جائیں. اس لیے ان دو آیات کے آخر میں فرمایا گیا کہ مخلوق سے ڈرنے کی بجائے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے. اس لیے ان کو ترغیب دلائی گئی. اگلے پوائنٹ پہ وہ بتا رہے ہیں کہ
بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے جو تورات اور انجیل کی دعوت تھی، اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم انہیں جھٹلانے کی بجائے دو طرح سے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک اس لحاظ سے کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی نازل کی ہوئی ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ بعد کے لوگوں نے ان میں کافی رد و بدل کر ڈالا جس کی حقیقت قرآن نے واضح فرما دی۔ اور دوسری، قرآن اس حیثیت سے ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی کی تشریف آوری کی جو پیشین گوئیاں کی گئی تھیں، قرآن کریم نے انہیں سچا کر دکھایا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل عرب کے بت پرستوں سے پہلے اس پر ایمان لاتے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست اسلام لا رہے ہیں اس رفتار سے یہودی ایمان نہیں لا رہے۔ اسی طرح گویا بنی اسرائیل قرآن کی تکذیب کرنے میں پیش ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ تم ہی سب سے پہلے ان کے منکر نہ بن جاؤ۔ بعض یہودیوں کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ رشوت لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس کے احکام کو چھپا لیتے تھے۔ ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑ بڑ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ۔ یہاں تک تو تھی جی اس میں جو دو امپورٹنٹ باتیں تھی اس کا تذکرہ۔ باقی یہاں تک دیکھیں حق مت چھپاؤ، اور کیسے میری آیات کیا ہے کہ وہ تورات کی جو وضاحت ہے وہ بدل کر بیان کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں آج دیکھ لیں علماء کو، بعض کچھ یعنی اہل مصر کے کچھ علماء ہیں جنہوں نے قرآن کی غلط تشریحات پیش کی ہیں اپنے جو حکمران ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے۔ یہاں ایک انتہائی اہم حدیث ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، بس ایک حدیث جو تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ کی ہے۔ یہاں پہ اسرائیل کے بارے میں جو ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کیسے اسرائیل کا نام حدیث میں آیا ہے۔ هل تعلمون ان اسرائیل یعقوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا هل تعلمون، کیا تم سب جانتے ہو، ان اسرائیل یعقوب، کیا کہ اسرائیل کیا ہیں، یعقوب ہیں، مرض مرضا شدیدا، ان کو ایک شدید مرض لاحق ہوا۔ یہ تو ایک جسٹ پوائنٹ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان سے سوال کیا کہ هل تعلمون۔ جو حدیث آخری آیت تھی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اس کا غلط مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ میرے اندر کوئی گناہ ہے تو میں اس کے بارے میں دوسروں کو منع نہ کروں، یعنی میں خود تو عمل نہیں کر رہا اور دوسروں کو منع کر رہا ہوں۔ مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں معارف القرآن میں یہ لکھا ہے کہ نہیں، اگر آپ کے اندر وہ گناہ موجود بھی ہے اس کے باوجود بھی آپ منع کریں۔ کیوں؟ ایک دن ہو سکتا ہے آپ کا دل بھی بول اٹھے، اللہ کے بندے تو دوسروں کو تو منع کرتا ہے کہ خود بھی تو رک جا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھیں یہ منع نہیں کیا گیا کہ تم امر کرنا بند کر دو، صرف انہیں احساس دلایا گیا ہے، تو احساس دلا دیں کہ تم نیکی کا حکم تو دے رہے ہو تو دوسروں کو خود بھی اس سے رکو، یعنی برائی سے رک جاؤ۔ یہ حدیث انتہائی امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو ڈائریکٹ اردو میں سنا دیتا ہوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو وائل سے روایت کیا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ بات اسی صورت میں ہے جب میں تمہیں سنا کر کہوں؟ حالانکہ میں تو ان سے بات کرتا رہتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک کام کا آغاز مجھ سے ہو، اور نہ میں کسی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم سب لوگوں سے بہتر ہوں، خواہ وہ میرا امیر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا ارشاد سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس سے اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، اور وہ جہنم میں ان کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد چکر کھاتا ہے۔ جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے تجھے کیا ہوا؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ جواب دے گا ہاں، میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے روکتا تھا مگر خود برائی کا ارتکاب کرتا تھا۔ تو اس حدیث میں دیکھ لیں کتنی بڑی سزا ہے اس آدمی کے لیے جو خود تو جو ہے وہ دوسروں کو نیکی کی ترغیب دے اور خود گناہوں پہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری اس پوری مجلس کو معاف فرما دے، ہمارے اہل و عیال سمیت ہمیں معاف فرما دے، اور ان کو جو لائیو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اہل و عیال کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو صحیح راستے پر اور ہدایت پر قائم رکھے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمارے لیے راہیں آسان کر دے یہاں آنے کی، سننے کی۔ اس دوران جو غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔